اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک سلم اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد نبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ. برادران طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جمع فرمایا. اور ابھی کچھ دیر پہلے جو بات آئی الحمدللہ کہ صحابہ کیسا سرکار کا ادب کرتے تھے، کس کے ذریعے آئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو میری آل کو مولا احیاء دین کے لیے چن لے، تبلیغ دین کے لیے معمور فرما لے، اس میں تو ہم سب کا مددگار کفیل و کارساز ہو جا. بتا تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو ہمارے شیخ کو مولا ان کے علمی روحی فضان سے میں مالا مال فرما واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. علم جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات. یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ توفیق دے مجھ کو تمام کو ہمیں علم حاصل کرے اور عالم بعمل بنے علم کے ساتھ جو علم ہم کو آ رہا ہے. بحولی تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی شیخ سے وابستہ فرمایا جو ہم کو حقیقی الہ کی پہچان بتا رہے ہیں، جو ہم کو اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا فرمایا. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ابس نہیں پیدا فرمائی. اگر ایک ریت کا ذرہ بھی اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کے پیدا فرمانے کا بھی کچھ منشا ہے، کچھ مقصد ہے. یہ مومن ہے جو فراست والا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے رب تو نے کوئی چیز کو ابس پیدا نہیں فرمایا. یعنی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک شے، ایک ذرے کو ابس پیدا نہیں فرمایا. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد سے پیدا فرمایا. ہماری بصارت نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں ہے، ہماری اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ جان سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس بات کا علم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا فرمایا، ہمارے پیدا ہونے کا اللہ کے پاس کیا منشا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا فرمایا. ہم اللہ کے منشا کو پورا کر رہے نہیں کر رہے. تو ہم دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دین کیا ہے، دین میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بالکل ابتدا سے ہم سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین پیش کیا تمام امت کے سامنے، تمام مخلوق کے سامنے. انسان سوائے انسان کے تمام کی تمام مخلوق عاجز آ گئی، انکار کر دی اور اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن ایک انسان تھا جس نے اللہ کے منشا کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا، ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نعمتیں عطا فرمائی، تمام چیزیں عطا فرمائی، تمام سہولتیں عطا فرمائی جو اس کے منشا کو پورا کر سکتے ہیں. ہم اللہ کے منشا کو پورا کرنا یعنی دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا. تو ہم دین کو سمجھ رہے تھے، دین کے معنی ہم کو معلوم ہوئے کہ دین کے معنی جزا اور بدلہ، لفظی معنی ہم کو ملے جزا اور بدلے کے، اور اصطلاحی معنی ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو پتہ چلا کہ دین کے اصطلاحی معنی منشاء حق کے ہیں، مرضیات الہیہ ہے، قانون الہیہ ہے. یعنی اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، یہ تمام کی تمام یہ دین ہے. یہ پھر دین
کیسا ہے دین، کس پہ قائم ہے، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کا اصل کیا ہے، دین کے اصول کیا ہیں، ہم نے جاننے کی کوشش کی تو ہم کو پتہ چلا، ہمارے شیوخ ہم کو بتاتے ہیں کہ دین جو ہے، دین کی جو اصل ہے وہ اصل 5 چیزوں پر ہے، یعنی 5 چیزیں ہیں جو دین کی اصل ہے، جن کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں، ہمارے سلسلے میں سرکاری زبان جس کو کہا جاتا ہے کہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین 5 ہیں، 5 اصول دین ہے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید۔ یہ 5 اصول دین اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید کہاں سے آئے؟ ہم پھر اس کو دیکھے تھے کہ حدیث جبرائیل سے اسلام، ایمان، احسان ہم کو ملا تھا۔ حدیث جبرائیل سے اسلام، ایمان اور احسان کو ہم سمجھے تھے۔ اس کے بعد تقوی اور توحید ہم کو قرآن شریف سے ہم کو معلوم ہوا۔ ہم پھر معنی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ہم پچھلے مرتبہ جو دیکھے تھے، ہم دیکھے کہ مسلمان یعنی مسلمان کے معنی ہیں فرما بردار۔ مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ اسلام کے معنی ہے ماننے والا، ماننا۔ کیسے ماننا؟ بلا چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا۔ اسلام کیا ہے؟ بلا چوں چرا، یعنی بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی سوال کے فوراً حکم کی تعمیل کر دینا، یہ اسلام ہے۔ اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے۔ تو ہم دیکھنا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں، تو ہم مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں۔ ورنہ اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو حقیقت میں ہم مسلمان بھی نہیں رہتے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے منشا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کرو بولا نہیں کرتے، جو مت کرو بولا وہ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا مسلمان ہیں؟ ہم غور و فکر کرنا۔ اس کے بعد ایمان۔ ایمان کے معنی ہے جاننا، اور اصل تمام چیزوں کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار ایمان پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان کے معنی ہے جو چیز ہم جانیں اس چیز کو، جو چیز مانیں اس چیز کو جاننا۔ ہم کو حکم ہوا نماز پڑھنے کا، نماز فوراً پڑھ دینا۔ نماز کیوں پڑھنا؟ نماز میں ہم کو کیا ملتا ہے؟ نماز میں ہم کو اللہ تعالیٰ نماز سے ہمارے لیے کیا چاہ رہا، وہ جاننا، وہ ایمان ہے۔ اور ایمان جو ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے، ایمان کے رہنے کی جگہ قلب ہے۔ ایمان کے رہنے کی جگہ قلب ہے، اور قلب پہ سوائے اللہ کے کسی کی نظر نہیں رہتی۔ اس لیے کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بتایا ہے ایمان والوں کے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کچھ نشانیاں بتایا ہے ایمان والوں کے کہ اگر تمہارے پاس یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو تم سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں فرما رہے ہیں ان آیت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان آیتوں میں، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ایمان والوں کے۔ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں جن میں پائی جاتی ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ 5 نشانیاں جو ہیں، انما المؤمنین الذین، یعنی ایمان والے وہ ہیں کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ، جن کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی اللہ کی خشیت ان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی خشیت ان کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندے کا نفس
اس کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، اللہ کے منشا کے خلاف کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے خوف سے اپنی نفس کی بات کو ختم کرتے کہ اللہ کی بات کی طرف جاتا ہے، تو ایمان والے کی علامت ہے۔ ہم کچھ گناہ کرنے کا ارادہ کرے، ہم کچھ گناہ کرنے کا پلان کریں، یعنی ہمارا نفس ہم کو گناہ کی طرف لے جا رہا، ہمارا نفس ہم کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، ہم کو اللہ کے خلاف کام کرنے کے لیے ابھارتا ہے، اور ہمارے قلب میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے، ہمارا قلب اللہ کے منشا کی توجہ کر دیتا ہے، تو ہم وہ کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن وجلت قلوبہم، یعنی جن کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، فوراً اللہ کا خیال ان کو آ گیا، یعنی ان کے قلب میں اللہ کا ذکر پیدا ہوا، جیسے ہی اللہ کا ذکر ہوا ان کو اپنی قلب میں کیفیت طاری ہوئی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے منشا کے خلاف کام ہو رہا، وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو کام کو چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے منشا کو پورا کرنے کی خاطر، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، یعنی جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں، مختلف علماء مختلف اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ آیت عام طور پہ جو لی جاتی ہے کلام پاک کی جو آیتیں ان کے سامنے آتی ہیں، نشانیاں آتی ہیں، آیت کا ایک معنی نشانی کا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سورج گرہن ہوا، یعنی سورج کے سامنے چاند آ گیا، روشنی کم ہو گئی، اندھیرا نظر آنے لگا۔ پرانے زمانے میں توہمات بہت زیادہ تھے، ارے سورج گرہن نہیں ہونا، سورج گرہن ہونے سے گناہ ہو جاتا، اس وجہ سے آتا، یہ مسائل پیدا، یعنی توہمات بہت زیادہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ سورج گرہن ہوا، آپ تیزی سے آئے مسجد میں اور آپ نے نماز ادا کی، اور طویل نماز آپ نے ادا کی۔ بعد میں صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ میرے اختیار میں کیا کیا ہے، تم اللہ کو یاد کرو۔ اور وجلت قلوبہم جب بات آتی ہے، جب وجلت قلوبہم یعنی جب قلب میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے خشیت پیدا ہو جاتی ہے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً اللہ سے اس وقت رجوع ہونا، کیونکہ جب اللہ سے رجوع ہیں اپنے منشا کو اللہ کے سامنے رکھنا، مولا مجھ کو ایمان والا بنا، آخرت کی تمام منازل کامیاب فرما۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کیفیت ہے وہ اللہ کے قرب کی کیفیت ہے۔ ہم کبھی کبھی ہمارے آنکھ پہ کانٹے آ جاتے، بولتے کانٹے اچھی وجہ سے بھی آتے، خراب وجہ سے بھی آتے، لیکن جب اللہ کے خشیت سے آ رہے ہیں، اللہ کی خوف سے آ رہے ہیں، اللہ کی کوئی بات سننے، اللہ کا کوئی ذکر ہمارے سامنے ہوا، اللہ کی کوئی نشانی کی بات ہوئی، ہمارے قلب میں کیفیت پیدا ہوئی، ہمارے جسم سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو ہم فوراً اللہ سے رجوع کرنا، خاتمہ بالخیر کی دعا کرنا۔ اس وقت جو دعا کی جائے گی وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اس وقت جو دعا کی جائے گی وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہم راست اللہ سے رجوع ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور کیونکہ قلب کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، قلب کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ قلب پہ نظر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ میری خشیت کی وجہ سے پریشان ہے، بندہ میرے کو راضی کرنے کی خاطر گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، نفس کی خواہشات کو ترک کر رہا ہے، خلاف منشا اگر کوئی کام آ رہا، مجھ کو راضی کرنے کی خاطر تکلیف اٹھا رہا ہے بظاہر دنیا میں، تو میرا کام ہے کہ میں اس کی ضروریات کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے، ایسے پورا کرتا ہے کہ ہم کو تصور گمان نہیں ہوتا۔ کس کو؟ جو وجلت قلوبہم، جن کے قلب میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، خشیت پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے قلوب دہل جاتے ہیں، ان کے قلوب میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جن کے سامنے اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اب سورج گرہن کی بات آئی، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ سورج کو بھی اگر چاہے اس کی روشنی کو دن کے وقت میں بھی ماند کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کو حکمت سے پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی۔ حکمت یہ ہے
کہ سورج اپنے مقام پہ ہے، چاند گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نظام کر سکتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے منشا کے تحت کام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو ایمان میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس کی نشانیوں کو دیکھنے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرعون کیا بولا موسیٰ علیہ السلام کو؟ میرا خدا وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام بولے میرا اللہ وہ ہے جو زندوں کو مردہ کرتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو فرعون بولا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی اچھا خاصا جا رہا تھا، اس کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا، زندہ تھا اس کو مار دیا، جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی اس کو بلایا، آزاد کر دیا، یعنی میں زندے کو مردہ، مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام علیہ فرعون سمجھ والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام علیہ کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب پہ غروب کرتا ہے، اگر تو قدرت والا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، مشرق میں ڈبا دے، تیرے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کر دے، یہ تو میرا رب ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام قدرت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کو جو دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں۔ یعنی یہ تین نشانیاں، تینوں کی تینوں نشانیاں اندرونی ہیں، یہ تینوں کی تینوں نشانیاں اندرونی نشانیاں ہیں، یعنی یہ نشانیوں کا جو تعلق ہے وہ خلق سے ہے اور اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے، کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جس کے پاس یہ نشانیاں ہیں وہ جانتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو جانتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ توکل کس کو کہا جاتا ہے بھائی؟ ہم توکل کس کو بولتے ہیں؟ ہم توکل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں۔ توکل لوگ یہ سمجھ رہے ہیں توکل میں تو سب چھوڑ کے چلے جانا، ترک اسباب کر دینا، اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ دیکھ لیتا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے بھائی؟ توکل یعنی اپنے اسباب جتنے ہیں اسباب کو اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا۔ مولا تو نے حکمت سے دنیا پیدا فرمائی ہے، تو حکمت سے چلانے والا ہے، حکمت میں نے اختیار کی، اس کا جو رزلٹ دینا ہے رزلٹ تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنا، ہم کو تجارت کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے ہم کو دکان تو ہم کو لگانی ہے، کاروبار ہم کو شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو آرڈرز دیا، جو سسٹم بتایا، جو نظام بتایا، وہ نظام کے تحت ہم کام کرنا۔ اس کے بعد توکل اللہ پہ کرنا۔ ارے اس کی دکان زیادہ چل رہی، میری نہیں چل رہی، ارے انہیں پڑھ دیا، انہیں وہ کر دیا، میری دکان اچھی چل رہی تھی، میں آ کے دیکھا یا مرچیاں پڑے ہوئے تھے، یہاں پہ نیمبو پڑا ہوا تھا، یہاں پہ فلاں تھا، جب سے گراہک کم ہو گیا، یہ گراہک کم ہو گیا، گراہک یعنی موت کا بھیجنے والا، گراہک کا بھیجنے والا، برسات کا بھیجنے والا، یہ تمام کی تمام اللہ کے اختیار میں، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ کئی دکان والے بولتے صبح سے خالی تھا، میں بند کرنے والا تھا، ایسا کاروبار ہوا، صبح سے شام تک کا کاروبار ہو گیا۔ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم یعنی توکل کرنا اللہ کی ذات پہ، یعنی ہر چیز کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے، بھروسہ کرنا اللہ تعالیٰ پہ، حکمت کو اختیار چھوڑنا، حکمت نہیں چھوڑنا۔ ہم کو جو حکمت اختیار کرنی ہے، حکمت اختیار کرنا، لیکن حکمت پہ تکیہ نہیں کرنا، حکمت پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں یہ حکمت اختیار کروں گا، یہ راستہ اختیار کروں گا، یہ ٹیکنیک اختیار کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوشش ہم یہ کرنا اور رجوع اللہ ہونا، مولا میں نے کوشش کی، کامیابی دینا تیرے اختیار میں، کامیاب کرنا تیرے اختیار میں ہے۔ میں نے حکمت اختیار کی، میں نے اپنی سی جتنی کوشش تھی میں نے اپنی تمام کوشش کر دی، مولا تیرے اختیار میں ہے، تو مجھ کو کامیاب فرما۔ میں کیسا فیل ہوتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، میرا کاروبار کیسا نہیں چلتا میں دیکھ لیتا ہوں، 100% چلتا، کوئی نہیں بول سکتا 100% کاروبار چلتا، 100% کاروبار نہیں چلتا، رزق آنے والا ہے، رزق جانے والا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی توکل کرنا، توکل کے ساتھ صبر بھی آتا ہے، توکل کے ساتھ صبر بھی آتا ہے۔ توکل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی شکایت اگر ہمارے پاس آ رہی، وہ توکل نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا اور اس کے معاملات میں صبر بھی کرنا۔
اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو صبر بھی کرنا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کا تعلق قلب سے ہے، قلبی ہیں یہ نشانیاں قلبی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بتا رہا، ایمان والوں کی جو علامتیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، ایمان والے یہ ہیں، اور جو ایمان ہے وہ کامیاب ہے، بے ایمان جو ہے وہ ناکام ہے۔ ایمان عقیدہ، یعنی دین میں جو چیزیں ہیں، دین میں جو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال، ایک ہے ایمان، ایک ہے اعمال۔ ایمان یعنی عقیدہ، یہ ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، دونوں لگے ہوئے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا واقیموا الصلاۃ، یا ایھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، پہلے عمل نہیں، اور بغیر ایمان کے عمل نہیں، بغیر ایمان کے عمل نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ عمل ہونا، خالی ایمان بھی نہیں ہونا، لیکن ایمان لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا، مومن کی علامتیں، ایمان والے کی علامتیں، انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ لوگ کون؟ ایمان والے۔ تین نشانیاں اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا کہ وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے قلوب دہل جاتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تین نشانیاں۔ اس کے بعد دو بیرونی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ ان کے پاس یہ دو چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ کون سی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ انما المؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، یہ جو ہے یہ ہر جگہ ہے، متقی ہونا ہے، ہم کو انفاق کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو جو دیا، یعنی نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، اس میں جو محدثین وغیرہ بتاتے ہیں نماز قائم کرنا یعنی تمام خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وقت کے ساتھ باوضو ہو کے صحیح طور پہ نماز ادا کرنا، یہ یقیمون الصلاۃ اس کی تشریح ہے۔ یعنی اپنی مرضی سے ظہر کی نماز عصر میں ملا کے پڑھ لیے، قضا کر لیے، فجر کی نماز دیر سے اٹھے 10 بجے پڑھ لیے، عشاء کی نماز چلے گئی فجر سے ذرا پہلے پڑھ لی اپنی نہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا، وقت کی پابندی ہے، وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو مقررہ وقت رکھا، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہماری فجر ختم ہو جانا، ظہر سورج کا جب زوال شروع ہوتا اس کے بعد ظہر ہونا، عصر کا جو وقت معین ہے عصر ہونا، مغرب کا جو وقت معین ہے عصر مغرب ہونا، عشاء کا جو وقت معین ہے عشاء ہونا، یعنی وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر نماز چھوٹ رہی ان کی تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ یقیمون الصلاۃ میں آ رہے ہیں، نماز اگر ان کی چھوٹتی ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی بے چینی کی کیفیت ان میں آ جاتی ہے، میری نماز چلے جا رہی، میری نماز چلے جا رہی، ارے عصر کا ٹائم ختم ہو رہا، ارے مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا، ارے عشاء کا ٹائم ختم ہو رہا، کیسا، یعنی ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ 5 نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ایمان والے کی علامتیں، یہ 5 ہم دیکھ لینا، اور ہم دعویٰ نہیں کرنا ہم ایمان والے ہیں۔ یہ نشانیاں ہونے کے بعد بھی اللہ سے رجوع ہونا، مولا یہ تو بتا، یہ تو ہے میرے پاس، پھر بھی تو مجھ کو ایمان والا بنا۔ آخری وقت تک ہم کوئی یہ نہیں بول سکا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، میں ولی ہوں، میں صدیق ہوں، میں شہید ہوں، کوئی نہیں بول سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، کوئی نہیں جانتا۔ اور جب تک کہ عجز و انکسار ہی نہیں ہے انسان میں، جب تک کہ اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائے نہیں، ہم اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کرتے رہنا ہے، مولا مجھ کو مومن بنا، مولا مجھ کو جو ایمان والے کی علامتیں ہیں ان علامتوں میں وہ علامتیں مجھ میں داخل فرما، وہ علامتوں کا ظہور مجھ سے فرما دے، یعنی وہ علامتیں مجھ میں شامل فرما دے۔ تو 3 علامتیں جو دیکھیں ہم، اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے، نام آتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی اللہ کی آیتیں جن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیں جن کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ متقی کی بھی علامت ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی بول دیا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی نمازاں کتنے بھی پڑھ لو تم، نمازوں سے پوری تمہاری نیکی ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنا مال خرچ نہیں کرتے. یعنی مال کا خرچ کرنا ایمان کے لیے لازم ہے. بخیل کبھی مومن نہیں ہو سکتا، بخیل کبھی مومن نہیں ہو سکتا، بخیل اللہ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ دیا ہے، جو کچھ سے مراد ہم دولت سمجھتے، دولت نہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کو دیا ہے، حکمت دیا، دانائی دیا، قوت گویائی دیا، لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی صلاحیت دیا، یعنی جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. علم دیا ہم کو، ہم علم کو بانٹتے ہیں. دولت دیا، دولت کو تقسیم کرتے ہیں. حکمت و فراست دیا، لوگوں میں لڑائی جھگڑے کو دور کرتے ہیں. فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کر کے لوگوں کے معاملات کو حل کرتے ہیں. نہیں، یہ تمام کے تمام کام کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی ہم خاطر کوشش کرتے ہیں، یعنی مال کو خرچ کرتے ہیں، جو کچھ کہ ہمارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کے رضا کی خاطر. یہ مومن کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ 5 علامتیں اللہ تعالیٰ بتا دیا. 3 علامتیں اندرونی بتایا، 2 علامتیں بیرونی بتایا. نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کہ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، متقی لوگ تو ایسے ہیں اپنے لیے نہیں رکھے. خرچ کرنے کے جو درجے ہیں، خرچ کرنے کے درجے 4 درجے ہیں. ایک جو ہے سب سے پہلا وہ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ تو ادا کرنا ہے. اس کے بعد ہے خیرات، اس کے بعد ہے انفاق، ایک ہے ایثار کرنا. بڑے بڑے اللہ والے تو ایثار کرے، یعنی اپنی حاجت کو رکھ کے دوسرے کی حاجت کو پورا کرے. اپنی حاجت کو رکھ کے دوسرے کی حاجت کو پورا کر دیے. ایک جنگ میں زخمی صحابہ پڑے ہوئے ہیں، پانی کی بات کر رہے ہیں. ایک صاحب پانی لا کے پیش کرے، جیسے ہی پانی آیا بازو سے آواز آئی پانی بول کے، وہ بولے کہ میرے کو چھوڑ دو، پہلے ان کو پلا دو. یعنی ان کی حاجت ہے، مر رہے ہیں، موت کے قریب ہیں، پانی کی شدت سے پیاس لگی ہے. ایک آواز آتی ہے پانی کی، اپنی پیاس کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی پیاس کی فکر کرتے ہیں. جب وہ پانی پلانے ادھر پہنچے، وہ بولے کہ ایک آواز آئی پانی کی، ان کے پاس پہنچ گئے. اس کے بعد انہوں بولے ان کے پاس، پھر پلٹ کے ان تک یہاں تک واپس جائے، پہلے صاحب تھے انہوں گزر گئے، وہاں گئے انہوں گزر گئے، تمام کے تمام گزر گئے، پانی کوئی نہیں پیے. ایک دوسرے کی خاطر یہ ایثار ہے. اپنی حاجت کو رکھ کے، اپنی ضرورت کو رکھ کے، اپنی ضرورت پوری نہیں کر رہی، دوسروں کی ضرورت کا خیال کر رہے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے. مال یعنی جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو خرچ کر دینا. دولت زیادہ ہے وہ تو فرض ہے خرچ کرنا زکوٰۃ کی صورت میں. اچھے ہیں ہم، دولت ہمارے پاس زکوٰۃ کی اتنی نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنا، صدقہ خیرات کرنا. اس کے بعد ہم پھر دینا ہے، ایثار کرنا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. ایثار کرنا اپنی حاجت کو رکھ کے، اور یہ سنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنت سرکار کی، آپ کی سنت ہے. اپنی حاجتوں کو رکھ کے دوسروں کی حاجتوں کو آپ پورا کرتے تھے. تو یہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک المؤمنون حقا، یعنی یہ سچے مومن ہیں. حقا یعنی یہ اور بہت سارے تو ہیں لیکن یہ سچے مومن ہیں، یہ صحیح مومن ہیں. اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم. اولئک المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے درجے ہیں، بلند درجے ہیں، بلند مقام ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور رزق کریم دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم دینے والا ہے. کس کو؟ مومن کو، جن کے پاس یہ علامتیں پائی جاتی ہیں.
ان 5 علامتوں پہ ہم کو توجہ کرنی ہے، یہ علامتیں ہمیں پیدا کرنی ہے، یہ ہمارا پھر ایمان والے ہوں گے، ہم پھر ایمان والے ہوں گے۔ تو ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے۔ آنے والا جو مہینہ ہے 4-5 دن کے بعد انشاءاللہ شاید شروع ہوگا، ذی الحجہ، جس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ابراہیم علیہ السلام بتا دیے اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کا حکم ہوا یہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اپنی عزیز ترین شے اللہ تعالیٰ ہم جیسے ذکر سے پہلے بولتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، بچو اس سے۔ تو وہ جو یعنی سب سے زیادہ محبت جس سے ہوتی وہ محبت والی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، سب سے زیادہ محبت اپنی آل سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت، اپنی آل کو اپنی اولاد کو اللہ کی رضا کی خاطر آپ قربان کریں۔ چھری چلا دی آپ تو چھری چلا دیے، چھری نہیں چلی اللہ کے حکم سے، جب چھری چلانے کی کوشش کری نہیں چلی چھری، غصے میں آپ پھینک دیے، کم وقت چلتی نہیں چھری، اللہ تعالیٰ چھری کو زبان دیے، چھری بولی اے ابراہیم تم ایک بار کہتے ہو چلنے کے لیے، تمہارا رب 70 بار کہتا ہے نہ چل نہ چل نہ چل، میں تمہاری بات سنوں اللہ کی بات سنوں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ کی قربانی سے نقصان نہیں ہونے دیا، اسماعیل علیہ السلام کو زبان نہیں کرا، لیکن آزمایا اللہ تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ آزماتے تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اولاد سے بھی، ثمر سے مراد یہاں پہ اولاد ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمام چیزوں سے، اولاد کے ساتھ بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ اولاد کی محبت کی طرف جاتا ہے یا اولاد کو میری محبت کی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کافر تھا، آخری وقت میں نوح علیہ السلام بولے آجا بیٹا آج کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بول دیے نوح علیہ السلام وہ تمہارا بیٹا کافر ہے، اس کا حساب کافر کے ساتھ ہوں گا، اگر تم اس کو بلانے کی کوشش کریں گے تو پھر نبوت کا خطرہ ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم کو صرف اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہیں۔ ایمان کا درس جو ہے، اور ایمان کا کیا معاملہ ہے، ایمان کے لیے تزکیہ ہونا بھی ضروری ہے، جب تک کہ تزکیہ نفس نہیں ہے ہمارے پاس ایمان نہیں آتا۔ ایمان جو ہے قلب میں رہنے کی جگہ ہے، قلب میں جو ہے دوسرے تمام چیزیں بھر کے رکھے تو صاف نہیں ہوتے، اس لیے پانی بھرنے کا سسٹم کیا ہے بھائی، پانی بھرنے کا سسٹم یہ ہے کہ پہلے گھڑا صاف کرنا بعد میں پانی بھرنا، گندگی پہلے سے رکھی ہے، صاف پانی بھرے بھی تو صاف پانی گندا ہو جاتا، گندگی میں گندے پانی میں صاف پانی ڈالے تو صاف پانی بھی گندا ہو جاتا، لیکن پہلے تھوڑے پانی سے جو گندگی ہے صاف کر دیے، آدھی ٹھلیاں بھی پانی بھر کے رکھے ہم، آدھا گھڑا بھی پانی بھر کے رکھے ہم، تو پھر ہمارا گھڑا پانی وہ خراب نہیں ہوتا، اچھا رہتا۔ تو پہلے گندگی کو نکالنا، یعنی پہلے شرک کو نکال دینا، پہلے نفاق کو نکال دینا، پہلے ارتداد کو نکال دینا، یعنی جتنی چیزیں جو ایمان کے خلاف ہیں نکالنا، تب ایمان ہمارے قلب میں آئے گا۔ تھوڑا بھی آ سکتا، زیادہ بھی آ سکتا، کم زیادہ ہوتا۔ ایمان والا کیا ہے، ایمان کبھی کم ہوتا ہے، ایمان کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایمان ہمارا کم زیادہ ہونا تو رہا تو ہوں گا، اچھا رہا تو ہوں گا، گندا کر کے رکھ لے ایمان تو کیسا ایمان ہمارا اچھا کم زیادہ ہوں گا۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا، قلب میں اس کو دیکھتے رہنا، قلب کی صفائی کرنا اور توجہ ہمیشہ کرتے رہنا، مولا میں جو کام کر رہا ہوں یہ منشا کے تحت ہے، منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے ہم کو روکا نہیں، منع نہیں کرا، کوئی چیز سے منع نہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں چل رہی کوئی چیز سے اللہ منع نہیں کرا، کھانے پینے سے منع نہیں کرا، تجارت سے منع نہیں کرا، گھر بنانے سے منع نہیں کرا، شادی کرنے سے منع نہیں کرا، حکومت کرنے سے منع نہیں کرا، کسی چیز سے منع نہیں کرا، لیکن ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ گائیڈ لائنز دے دیا، کچھ گائیڈ لائنز دے دیا۔ وہ گائیڈ لائنز کو اگر ہم فالو کر لیں گے، وہ گائیڈ لائنز کے تحت میں زندگی کو گزار لیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم کو جنگل میں جا کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو لوگوں سے تعلقات کو خطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بالکل ترک تاریک دنیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریک دنیا ہم کو ہونے کی، اللہ تعالیٰ ہم کو تاریک دنیا ہوا نہیں بولا، اللہ تعالیٰ بولا تمام نعمتیں تمہارے واسطے پیدا کرا میں، لیکن میرے جو گائیڈ لائنس ہے، میرے فریم میں رہنا، میرے فریم کے باہر گئے تمہارا ٹھکانہ جہنم۔ میں جو سسٹم بنا کے دے دیا وہ سسٹم کو فالو کرنا، میرے سسٹم کے خلاف دیں گے تمہارا ٹھکانہ جہنم، تم پھر شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کو یہ توفیق ملی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان والے کی کیا علامتیں پائی جاتی ہیں. تو ایمان والے کی 5 علامتیں پائی جاتی ہیں، 3 اندرونی 2 بیرونی. یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے قلوب دہل جاتے ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، آیتیں پیش کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں، یہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ جو علامتیں ہیں، یہ علامتیں ہمیں آنا چاہیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آنے والے وقت میں ہم اصول دین سمجھ رہے تھے. اصول دین میں ہم جو دیکھ رہے تھے کہ 5 ہیں. اسلام 1 ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، توحید ہے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. ہم اسلام کے بارے میں مختصر پچھلے پروگرام میں دیکھے. آج ہم ایمان کے بارے میں تھوڑا جاننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم ایمان کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے جو عید الاضحیٰ جو ہے تمام کی تمام بی بی حاجرہ علیہ السلام کا ایمان، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان، اسماعیل علیہ السلام کا ایمان ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے. انشاءاللہ 1-2 جمعرات شاید ہم کو ملیں گے. انشاءاللہ ہم 2 جمعرات ہم ابراہیم علیہ السلام یعنی ذی الحجہ کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے تعلق سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما. ہم کو ہمارے شیخ قملہ دونوں عالم معزز ممتاز رکھ. ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے عمر اقبال میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، ان کے علم و رحی فیضان سے مالا مال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نہیں اللہ اکملہ ہے، وہ چارجر لگا اس کو.